سوال پوچھا گیا کہ کوئی شخص کسی جگہ اکیلا ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کوئی دوسرا شخص وہاں نہیں ہے، تو کیا اس صورت میں وہ شخص فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں اونچی تیز آواز سے قرأت کر سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائی، منفرد جہری نمازوں میں آواز سے قرأت کر سکتا ہے۔ منفرد یعنی اکیلا، جہری نمازوں میں آواز سے قرأت کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جیسے ایک سوال کا جواب مولانا عزیز الرحمن عثمانی، سابق مفتی اول دارالعلوم دیوبند نے بھی یہ دیا تھا کہ جہری نمازوں میں تنہا شخص کے لیے قرأت بالجہر پڑھنا اچھا ہے، اور جہر بالتکبیر بھی درست ہے، مگر زیادہ جہر نہ کریں، کسی قدر جہر میں کچھ حرج نہیں۔ یہ بات فتاوی دارالعلوم دیوبند کی جلد نمبر 2 صفحہ 248 کے اندر موجود ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح یہ دوسرا سوال ہے کہ لوگ فجر کی نماز میں جماعت ہوتے ہوئے وہیں سنتیں پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ فرائض پر سنتوں کو ترجیح دینا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ برائے کرم اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ احادیث میں فجر کی سنتوں کی بہت تاکید آئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی سنتوں کا فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، 619 نمبر ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب صلاۃ المسافرین کے اندر 724 نمبر ہے۔ ام المومنین ہے کہ دوسری روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوں یا حضر میں فجر کی سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کے اندر حدیث موجود ہے، 592 نمبر ہے، اور صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کے اندر 835 نمبر ہے۔ اسی اہمیت کی بنا پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسجد میں جماعت کی نماز کھڑی ہو گئی اور ایک رکعت ملنے کی امید ہو تو جماعت میں شامل ہونے سے پہلے سنتیں پڑھ لینی چاہیے، بلکہ بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر فرض کی دونوں رکعتیں چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو، اور آدمی صرف رکعت اخیرہ میں شامل ہو سکتا ہو تو بھی پہلے سنتیں پڑھ لیں، پھر جماعت میں شامل ہو۔ یہ احناف کا موقف ہے، اور یہ بات روح شریعت اور احادیث نبوی کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ فجر کی سنتوں کی کتنی ہی اہمیت کیوں نہ ہو، فجر کی سنتوں کی کتنی ہی اہمیت کیوں نہ ہو، مگر وہ فرض سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد سنتیں پڑھنا ممنوع ہے۔ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 710 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ۔ اذا اقیمت الصلاۃ، جب جماعت کھڑی ہو جائے، فلا صلاۃ الا المکتوبۃ، تو فرض کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے ایک کنارے 2 رکعتیں پڑھی، پھر جماعت میں شامل ہوا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فلان بأی الصلاتین اعتددت ابصلاتک وحدک ام بصلاتک معنا، صحیح مسلم حدیث نمبر 712۔ یعنی اے فلاں تمہارے فجر کی نماز کون سی ہوئی جو تم نے تنہا پڑھی؟ یا فلاں بأی الصلاتین اعتددت ابصلاتک وحدک، جو تم نے تنہا پڑھی ہے یا وہ جو ام بصلاتک کا معنی جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے موقع پر دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، مؤذن اقامت کہہ رہا ہے اور ایک شخص الگ ہٹ کر سنتیں پڑھ رہا ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا الصبح اربعن الصبح اربعن۔ صحیح البخاری کتاب الاذان میں یہ روایت موجود ہے، 711 نمبر ہے۔ کیا فجر کی 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی؟ کیا فجر کی 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی؟ الصبح اربعن۔ تو حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے اقامت سنی پھر بھی جماعت میں شامل نہیں ہوئے اور الگ سنتیں پڑھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر خفگی سے 2 مرتبہ فرمایا، یعنی ناراضگی سے 2 مرتبہ فرمایا الصلاتان معاً، کیا 2 نمازیں ایک ساتھ ہوں گی؟ موطا امام مالک کتاب صلاۃ اللیل باب ما جاء فی رکعۃ الفجر حدیث کا نمبر 563۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے مسجد میں اس وقت پہنچے جب جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو اس وقت اسے سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اگر کسی کی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو وہ انہیں کب پڑھیں؟ احناف کے نزدیک ان کی قضا سورج نکلنے کے بعد کی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ان میں سے ایک فجر کی فرض نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک کا وقت ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة بعد الصبح حتی ترتفع الشمس وفی روایت حتی تطلع الشمس۔ صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 586 نمبر ہے، اور صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کے اندر 825 نمبر ہے۔ لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں حتی ترتفع الشمس، وفی روایت حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یصلی رکعۃ الفجر من لم یصلی رکعۃ الفجر فلیصلیھا بعد ما تطلع الشمس۔ جامع ترمذی کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث نمبر 423 اور امام البانی رحمہ اللہ سے صحیح کہا گیا من لم یصلی رکعۃ الفجر، جو شخص فجر کے 2 رکعتیں سنت نہ پڑھ سکا رکعۃ الفجر فلیصلیھا بعد ما تطلع الشمس، وہ انہیں سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ میرے بھائیوں بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں طلوع آفتاب سے قبل بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت قیس بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جماعت سے فجر کی نماز پڑھی، پھر اپنی چھوٹی ہوئی سنتیں پڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلن یا قیس الصلاتان معاً، اے قیس ٹھہرو، کیا 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھو گے؟ الصلاتان معاً۔ دوسری روایت میں ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الصبح رکعتان، فجر کی تو صرف 2 رکعتیں ہیں، پھر یہ مزید کیوں پڑھنے لگے؟ میں نے عرض کیا کہ میں فجر کی سنتیں نہیں پڑھ سکا تھا، انہیں اب ادا کر رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن، تب کوئی بات نہیں۔ دوسری روایت میں ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ سنن ابی داود کتاب التطوع کے اندر 1667 نمبر ہے، جامع ترمذی کتاب الصلاۃ میں حدیث کا نمبر ہے 422۔ اس تفصیل سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کی سنتیں نہ چھوٹنے پائیں۔ جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، اس وقت سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ فجر کی سنتوں کی قضا طلوع آفتاب کے بعد کی جائے، البتہ طلوع آفتاب کے بعد تک مؤخر کرنے کی صورت میں ان کے بالکل چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو اس سے قبل بھی انہیں ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے میرے محترم بھائیو 2 سوال آپ کے، تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے میں نے آپ کی خدمت میں جواب عرض کر دیا ہے۔ جہری نماز انہا پڑھنے کی صورت میں بآواز بلند قرات، اور دوسرا جو ہے کہ لوگ فجر کی نماز میں جماعت ہوتے ہوئے وہیں سنتیں پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ فرائض پر سنتوں کو ترجیح دینا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ تو اس بارے کے اندر میں نے آپ نے وضاحت پوچھے، میں نے عرض کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔